ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا. جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تذکیر اور تانیث کی بحث، یعنی مذکر اور مؤنث کی بحث، جسے انگلش میں میسکولین اور فیمینین کہتے ہیں. ماسکولین اور فیمینین. اب تک کچھ فیمینین الفاظ کو استعمال تو کیا تھا لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گھسے تھے، اور خاص طور پر اب تک ایسے جملے نہیں بنائے گئے کہ جس میں اگر جملے کا پہلا حصہ فیمینین ہو تو دوسرا حصہ بھی فیمینین ہی لانا پڑتا ہے. ناظرین، عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب ہم مبتدا اور خبر والا جملہ بنا رہے ہوں، مبتدا اور خبر سے میری مراد اس طرح کے جملے ہیں جیسے زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے، زید اچھا ہے، زید لڑکا ہے. اسی طرح سے فاطمہ لڑکی ہے، فاطمہ بیٹھی ہے، فاطمہ کھڑی ہے، فاطمہ اچھی ہے. تو جس طریقے سے ہم نے لڑکے کے لیے اچھا، بیٹھا، کھڑا یوز کیا اور لڑکی کے لیے بری، اچھی، لیٹی، کھڑی، بیٹھی یوز کیا، ایسے ہی عربی زبان میں مبتدا خبر کی صورت میں بننے والے جملوں کا حال ہوتا ہے. اگر جملے کا پہلا حصہ فیمینین ہے تو دوسرا حصہ بھی ہمیں فیمینین ہی لانا پڑتا ہے. جملے کا پہلا حصہ ماسکولین ہے تو دوسرا حصہ بھی ماسکولین ہی لانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف اور وہ ماسکولین ہے تو اس کے لیے ہم ہاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف اور وہ فیمینین ہے تو اس کے لیے ہمیں ہاذا کے علاوہ کچھ اور استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ کچھ اور کیا ہے وہ ہم جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں. تو آئیے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں. وہ لفظ ہے ہاذہی. ہاذہی. اب تک ہم نے صرف ہاذا کے ذریعے سے جملے بنانے کی مشق کی تھی، اور ہاذا جو کہ جملے کا پہلا حصہ بن رہا تھا اس کا دوسرا حصہ ہم نے ماسکولین ہی رکھا تھا، کیونکہ ہاذا مذکر ہوتا ہے تو اس کی خبر یعنی جملے کا دوسرا حصہ بھی مذکر ہی ہوگا. اور ہاذہی کو میں نے جان بوجھ کر اوائڈ کیا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا وقت آ گیا ہے تو آئیے اب ہم ہاذہی کے ذریعے جملے بنانے کی بھرپور مشق کرتے ہیں. شروع میں ہم نے نہیں چاہا تھا کہ آپ کو فیمینین اور ماسکولین کی بحث میں الجھائیں، لیکن اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہاذہی کی بحث کو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور ذہن میں بٹھا سکتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا اگر پاس کی کوئی چیز ہے اور وہ ماسکولین ہے تو اس کے لیے ہاذا آتا ہے، جس کی ہم بہت زیادہ مشق کر چکے ہیں. اور اگر پاس کی کوئی چیز ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور وہ چیز فیمینین ہے تو ہمیں اس کے لیے ہاذہی لانا ہوگا. جیسے پاس میں بہت سی چیزیں ہیں. میرے پاس یہ گھڑی ہے، عندی ساعۃ، تو میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا ہاذہی ساعۃ. اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ ماسکولین ہے اور کون سا فیمینین ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماسکولین ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں تا آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لفظ فیمینین ہے. تا سے مراد میری گول تا ہے. گول تا یہ فیمینین ہونے کی علامت ہے. جیسے
ساعتن، ساعتن یہ گولتا آخر میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساعتن یہ فیمینین ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لفظ چاہے اس کے آخر میں گولتا نہ بھی ہو، اگر وہ کسی خاتون کا نام ہے تو وہ بھی فیمینین ہی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے فعلاء، فعلاء، فعلاء کے وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ فیمینین ہے۔ فعلاء جیسے بیضاء، بیضاء کے معنی ہوتے ہیں سفید، اور اس کا ماسکولین آتا ہے ابیض، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ فعلاء یہ بھی غیر منصرف ہے، اور ابیض یہ بھی غیر منصرف ہے۔ بیضاء، احمر کے معنی ہوتے ہیں سرخ، لال، اور اس کا فیمینین آئے گا حمراء، حمراء فعلا کے وزن پر ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے، فعلا کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ فیمینین ہوگا۔ اسی طریقے سے فعلا، فعلا کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ بھی فیمینین ہوگا، جیسے دنیا، الدنیا، الدنیا یہ فیمینین ہے۔ الاخرى، الاخرى، العقبہ، اخرى عقبہ آخرت کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، یعنی بظاہر ان میں فیمینین کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن اہل عرب سے وہ الفاظ فیمینین کی طرح استعمال ہوتے ہوئے سنے گئے ہیں، اس لیے انہیں مؤنث سماعی بولا جاتا ہے، یعنی اہل عرب سے اسی طرح وہ منقول ہوتے چلے آئے ہیں۔ جیسے یدن، یدن کے معنی ہے ہاتھ، قرآن مجید میں ہے ید اللہ مغلولہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، مغلول کے معنی ہوتے ہیں بندھا ہوا، مغلول بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو غلط ثابت کیا اور فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یدن حالانکہ اس لفظ میں فیمینین ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ مؤنث ہے۔ اگر یہ مؤنث نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ مغلولتن نہیں ہوتا بلکہ مغلولن ہوتا، مغلولن، لیکن چونکہ یدن یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھتے ہوئے مغلولتن کا استعمال کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں بظاہر ان میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے لیکن وہ فیمینین ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں کہ آپ کو ان کو یاد کرنے میں پریشانی ہو، ایسے الفاظ بہت ہی تھوڑے ہیں جن کو بآسانی یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں ان الفاظ کی لسٹ آپ کے سامنے نہیں رکھنے والا، یہ تو بس میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی علامت تانیث کی، مؤنث ہونے کی نہیں پائی جاتی لیکن وہ پھر بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے یدن، رجلن، رجلن کے معنی ہوتے ہیں پیر، پاؤں، رجلن۔ اسی طریقے سے کتفن، کتفن کے معنی ہوتے ہیں شانہ، کاندھا۔ ناظرین یہ تھی تذکیر اور تانیث سے متعلق تھوڑی سی وضاحت۔ آئیے اب ہم جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ جس بورڈ پر ہم چاک سے لکھ رہے ہیں عربی زبان میں اس کو سبورتن کہتے ہیں۔ اب اگر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عربی میں بولوں تو میں کہوں گا ہذہ سبورتن، ہذہ سبورتن، وہذا کرسی، وہذا کرسی، ہذا کرسی، وہذہ سبورتن، وہذہ ساعۃ، وہذہ یدن،
وَهَذِهِ يَدٌ، یدن بھی فیمینین ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا. وَهَذِهِ يَدٌ وَهَذِهِ رِجْلٌ وَهَذِهِ كَتِفٌ وَهَذِهِ سَاقٌ. ساقن عربی زبان میں پنڈلی کو کہتے ہیں. ساقن یعنی پنڈلی. اسی طریقے سے سوقن کا لفظ بھی فیمینین ہے. سوقن یعنی بازار، ساقن پنڈلی، سوقن بازار، کتفن شانہ کاندھا، رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، اور فخذن، فخذن کے معنی ہوتے ہیں ران. فخذن یعنی ران. اس کے علاوہ رأسن کے معنی ہوتے ہیں سر. شعرن، شعرن یعنی بال. انفن یعنی ناک. فمن یعنی منہ. وجہن یعنی چہرہ. وجہن یعنی چہرہ. اذن، اذن یعنی کان. اذن کان. ناظرین، یہ جو الفاظ میں نے یہاں پر لکھے ہیں یہ باڈی پارٹس کے لیے بولے جاتے ہیں، اور اس میں ادھر کی لائن میں جو الفاظ ہیں یہ فیمینین ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ماسکولین ہیں. یہ مؤنث ہیں اور یہ مذکر ہیں. اب اگر ہمیں باڈی پارٹس بتانے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو ہم کس طرح کہیں گے؟ ھذا انف، ھذا انف، ھذا انف وھذہ اذن. اسی طریقے سے ھذا انف وھذہ اذن. ھذا رأس، ھذا رأس وَهَذِهِ عَيْنٌ. معذرت چاہوں گا کہ عینٌ کا لفظ وہاں لکھنے سے چھوٹ گیا. عینٌ کے معنی ہوتے ہیں آنکھ. هَذَا رَأْسٌ، this is head. وَهَذِهِ عَيْنٌ، اور یہ آنکھ ہے. هَذَا رَأْسٌ وَهَذِهِ عَيْنٌ. وَهَذَا شَعْرٌ، شَعْرٌ. وَهَذَا وَجْهٌ، وَجْهٌ. وَهَذَا وَجْهٌ، وجہن کے معنی ہوتے ہیں چہرہ. قرآن مجید میں آیا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جہاں کہیں کا بھی رخ کرو تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. وجہن یعنی چہرہ. هَذَا وَجْهٌ وَهَذَا فَمٌ، هَذَا فَمٌ. ماؤتھ. هَذِهِ كَتِفٌ، هَذِهِ كَتِفٌ، هَذِهِ كَتِفٌ. هَذِهِ يَدٌ، هَذِهِ يَدٌ. وَهَذَا كَفٌ، ہتھیلی کو عربی زبان میں کفن کہتے ہیں. معذرت چاہوں گا کہ یہ لفظ بھی وہاں پر لکھنے سے رہ گیا. کفن یعنی ہتھیلی. هَذَا بَطْنٌ، بطن عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں، بیلی. بطن. وَهَذَا ظَہْرٌ، ظَہْرٌ پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک. اسے ظہرٌ بولتے ہیں. یہ سب ظہرٌ، بطن یہ مذکر ہیں، ماسکولین ہیں. جہاں پر میں ھذا لگاؤں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ مذکر ہے یعنی ماسکولین ہے، اور جہاں پر میں ھذہ لگاؤں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فیمینین ہے. ھذہ اصبع، اصبع کے معنی ہوتے ہیں انگلی. آئیے یہ ورڈ آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں. یہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم اسے ادھر لکھ رہے ہیں. اصبع. آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اصبع، 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 کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. اصبع، اصبع. ھذہ اصبع. اچھا، نیل کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ظفر، ظفر. ھذا ظفر. ذو سے ہے، ھذا ظفر. ھذہ فخذ، ھذہ
فخذ وهذه ساق وهذه ساق وهذه رجل وهذه رجل وهذا حذاء حذاء عربی میں جوتے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں فریج ہے، واشنگ مشین ہے، فریج کو ثلاجۃ کہتے ہیں اور واشنگ مشین کو غسالۃ کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے هذه ثلاجۃ وهذه غسالۃ، هذه سخانۃ وهذه برادۃ۔ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے سخانۃ گیزر کو بولتے ہیں، سخانۃ یعنی گیزر، برادۃ اس کے الٹا یعنی کولر، واٹر کولر، برادۃ با را اور پھر آخر میں دال اور گول تا، برادۃ۔ هذه سخانۃ وهذه برادۃ۔ پرنٹر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پرنٹر کو عربی میں طابعۃ بولتے ہیں، طابعۃ۔ اور جب ہم پرنٹر سے کوئی چیز پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے اسٹیپلر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسٹیپلر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سب نئے الفاظ ہیں، آپ انہیں اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں۔ طابعۃ پرنٹر، دباسۃ دباسۃ یعنی اسٹیپلر، دباسۃ اسٹیپلر۔ اسی طریقے سے باتھ روم میں شاور ہوتا ہے، باتھ روم میں شاور ہوتا ہے جو بارش کی طرح اوپر سے پانی نکالتا ہے، اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رشاشۃ رشاشۃ رشاشۃ۔ اور ہیٹر کو جو کمرے میں گرماہٹ لانے کے لیے ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی سردی آنے والی ہے تو آپ کو اس لفظ کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ دفایۃ دفایۃ۔ ناظرین کرام، ایک کیتلی ہوتی ہے جو بجلی سے چلتی ہے، جس میں پانی گرم کر کے چائے بنائی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ غلایۃ غلایۃ۔ تو یہ کچھ نئے الفاظ ہیں، آپ انہیں اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں، یہ آپ کے کام آنے والے ہیں عربی بول چال میں۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ میں لکھ دیتا ہوں، مکوات مکوات۔ اس کے معنی ہے استری۔ یہ لفظ ایک بار آ بھی چکا ہے، اب ہم اس کو لے کر مشق کرتے ہیں۔ هذه طابعۃ ما هذه۔ پرنٹر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے ما هذه، آپ کہیں گے هذه طابعۃ۔ هل هذه طابعۃ، آپ کہیں گے نعم هذه طابعۃ۔ هل هذه فاطمۃ، نعم هذه فاطمۃ۔ طابعۃ حامد، کیا یہ حامد کا پرنٹر ہے؟ اگر آپ کو یہ سوال کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اَهَذِهِ طَابِعَةُ حَامِدٍ، اَطَابِعَةُ حَامِدٍ هَذِهِ۔ ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، کیا حامد کا پرنٹر یہ ہے؟ اَطَابِعَةُ حَامِدٍ هَذِهِ۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں هَذِهِ دَبَّاسَةٌ، هَذِهِ هَذَا حَمَّامٌ، هَذَا حَمَّامٌ فِيهِ رَشَّاشَةٌ، وَهَذِهِ مِنْشَفَةٌ، مِنْشَفَةٌ یعنی ٹاول، مِنْشَفَةٌ، هَذِهِ رَشَّاشَةٌ، هَذِهِ دَفَّايَةٌ، دَفَّايَةٌ، وَهَذِهِ دَفَّايَةٌ یعنی ہیٹر، وَهَذِهِ غَلَّايَةٌ، وَهَذِهِ غَلَّايَةٌ، وَهَذِهِ مِكْوَاتٌ۔ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ساری فیسلٹیز موجود ہیں، تو آپ یہ سب الفاظ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ماسکولین لفظ ہے تو آپ ہذا کہیں گے، فیمینین ہے تو ہذی کہیں گے۔ آپ کہیں گے هذا حمام وهذه رشاشة، هذه غسالة، هذه ثلاجة،
هذه غلاية، هذه طابعة، هذه دباسة، هذه غرفة، وهذا مطبخ، وهذا مرحاض، وهذه مكواة۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔